آپ رانا ثناء اللہ کی کل جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ جی کوئی گولی نہیں چلی، کدھر ہیں جی شہادتیں، کدھر ہیں وہ ساری باتیں، مجھے ان سے اس کی پہلے ایک بات کا جواب دے دوں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا این آر او دے دو یا لے لو۔ بھائی اگر ہم نے این آر او لینا ہوتا تو پھر عمران خان آج جیلوں میں نہ پڑا ہوتا۔ لیکن جہاں تک رائٹنگ میں دینے کا تعلق ہے، دیکھیں بڑا سمپل ہے، 2 لائنوں کا رائٹنگ ہے، وہ تو جب آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دو 26 نومبر والے قتل عام کا اور 9 مئی کا۔ نمبر 2، جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور جو اس طرح کی سیاسی قیدیوں کے اوپر مقدمات اور جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اب جو ISPR صاحب نے آ کر یہ کہہ دیا کہ جناب یہ سیاسی دہشت گرد ہیں، میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ کل آپ نے دیکھا خوزدار میں کیا ہوا ہے، خوزدار کے ایک ایریا میں زہری میں شاید اتنے لوگوں کی جس طریقے سے دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ ان کو جا کر کے سارے وسائل کا استعمال کریں، ان کو روکیں۔ آپ نے سیاسی ورکرز اور PTI کے خلاف پورے ادارے، پوری انٹیلیجنس ایجنسیز، پوری ISI MI اور IB کو لگا دیا۔ تمام دہشت گردی کے ادارے جو اینٹی ٹیررسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو آپ نے PTI کے پیچھے لگا دیا ہے۔ تو آج اس کی حالت یہ ہے کہ دہشت گرد کھلے عام پھر رہے ہیں۔ کبھی آپ ان کو ڈیجیٹل سیاسی ورکرز کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہو، کبھی معاشی دہشت گرد کہتے ہو، اب آپ نے نئی ٹرمینالوجی سیاسی دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا۔ دیکھیں آپ کو ان چیزوں سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اس خوبصورت پاکستان کو 25 کروڑ عوام کے رہنے کی گھر اور جگہ اور جنت تب بن سکتا ہے جب آپ سب کو رہنے کا حق دو۔ یہاں کے جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرو، عوام کا جو فیصلہ ہے اس کو مانیں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک آپ کوئی بھی اچھا کام بھی اگر کرنا چاہیں گے تو آپ کر نہیں پائیں گے، حالانکہ ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ اچھا کام نیتاً کرنا چاہیں یا کریں۔ اچھا یہ بتائیے، جو حکومت آپ کے درمیان مذاکراتی ٹیم جو ہے، حکومت نے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ کی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات ہو جائے گی اڈیالہ میں، لیکن نہیں ہو پائی۔ لیکن مریم نواز نے کل بولا ہے کہ اگر میں چاہوں تو خان صاحب کا ہیٹر بھی نکلوا سکتی ہوں، بیڈ بھی نکلوا سکتی ہوں، وہ تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وفاقی حکومت کے پاس یہ پاورز نہیں ہے کہ ملاقات بھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں ان کٹ پتلیوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن دو، تم لوگوں کو شرم کرنا چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ کل جس طرح آپ روتے تھے اور جس طریقے سے قلعہ سے آتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے مل کے روتے تھے، 10 سال کے لیے یہاں سے ڈیل کر کے بھاگ گئے تھے، اور اس کے بعد واپس جس طرح ڈیل کر کے دوبارہ بھاگے، یہ ان لوگوں کا تو کردار ہی یہی ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کی جو بدماشی یا جو تڑیاں ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم ان کو۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں آپ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ عمران خان صاحب عید سے پہلے باہر آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ سینئر لائر ہیں، سینئر وکیل ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے تو اب ہم ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر۔ اگر یہ چاہیں گے اس ملک میں بہتری، جو کہ یہ کرپٹ سسٹم اب چلنے کے قابل نہیں رہا، تو پھر شاید کامیاب ہو پائیں۔ لیکن اگر میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو مجھے ان کے اوپر کوئی توقع اس لیے نہیں ہے کہ یہ کٹ پتلی اور اردلی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نہ اخلاقی جواز ہے، نہ آئینی جواز ہے، نہ اختیار ہے۔ اس کو جس طریقے سے ان کو تو کہا جائے گا کہ آپ نے ایسے ایکٹ کرنا ہے، وہ ویسے ایکٹ کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے ذاتی طور پر اگر آپ پوچھیں گے تو شاید یہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے کامیابی کی طرف لے جانے کی بجائے، کیونکہ اگر اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں مذاکرات تو پھر ان کو مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا، ان ڈاکوؤں کا احتساب ہوگا، یہ جیلوں میں ہوں گے، اور یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس کے لیے کوئی تیار ہو۔ اچھا شعیب شاہین صاحب یہ بتا دیں، ایک تو بشرا بی بی کے خلاف جو کمپین چل رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو پارٹی کے عہدیدار ہیں اور پارٹی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی جانب سے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ بشرا بی بی نے بڑی رکاوٹ ڈالی ہے، سنجانی کے مقام پہ اگر چلے جاتے تو آج عمران خان باہر ہوتے۔ مجھے یہ بتائیں کیا گارنٹی تھی کہ سنجانی کے مقام پر یہ گولیاں نہیں ماریں گے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے احتجاج، ہم ہر کام کے لیے تیار تھے کہ بھائی احتجاج ہوگا، یہ ہمارے خلاف واٹر کینن استعمال کریں گے، یہ ہمارے خلاف کوئی اور ایسا طریقہ استعمال کریں گے، مگر ہمیں یہ یقین نہیں تھا کہ یہ جا کر کے اس طریقے سے گولیاں ماریں گے ہمارے لوگوں کو۔ بات یہ نہیں ہے، بات سمپل ہے کہ بشرا بی بی ہو یا کوئی اور ہماری پارٹی کا کوئی نمائندہ ہو، بشرا بی بی تو سیاست میں نہیں ہے،
وہ تو اپنے شوہر کی ظاہر ہے ایک رہائی کے سلسلے میں وہ ایک موومنٹ کا حصہ بنی تھی. یہ ساری ایک باتیں ہیں. صرف ایک بات آج بھی وہی سوال ہے, آخر گولی کیوں چلائی اور کس کے کہنے پہ چلائی؟ اس کا احتساب ہوگا. وہ لوگ جو شہداء ہیں یا جو آج مسنگ پرسن میں ہیں یا جن کی لاشیں نہیں مل رہی, وہ ساری کے سارے آپ سے احتساب کا مطالبہ کرتے ہیں. کوئی آخر جوڈیشل دیکھیں نا, ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی, ایک پارٹی ہے گورنمنٹ جس میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. وہ ایک کلیم کر رہی ہیں, ہم ایک کلیم کر رہے ہیں. تو اس کو کون ڈٹرمن کرے گا؟ کوئی احتساب کا نظام ہوگا نا, کوئی طریقہ کار ہوگا. تو احتساب کے نظام کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں تاکہ فیکٹ سامنے آ سکیں. اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گا تو پوری قوم نہیں, پوری دنیا آپ کو کبھی بھی ایکسیپٹ اس بات کو نہیں کرے گی, اور سوالیہ نشان پھر بھی رہے گا آخر گولی کیوں چلائی اور کس کے کہنے پہ چلائی. شویشن صاحب, آپ یہ مجھے بتائیں کہ